ہماری ہر حکومت اس باندری کی طرح ہے جو پاؤں جلنے پر اپنے بچے بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتے. لکھ دی لعنت. یار پتا نہیں کوئی قہر کیوں نہیں ٹوٹتا. تو میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ شملہ پہاڑی نہیں لاہور کی یہی آتش فشاں بن جائے. ہم کم تولنے والے, جھوٹ بولنے والے, ملاوٹ کرنے والے, 2 نمبر دوائیں بنانے والے. بات میرے آفس نے بھیجی ہے, نیپرا نے نیٹ بلنگ کا نیا نظام, آدم خور نظام, یہ میری کتاب کا عنوان بھی ہے, میرے کالموں کا ایک مجموعہ ہے, آدم خور نظام. کیا کرایا جس میں حکومت سولر صارفین سے 10 روپے کا یونٹ خرید کے 55 روپے کا بیچے گی. لعنت. لوگوں نے پتہ نہیں اپنی پیٹ پہ پتھر باندھ کے سولر وغیرہ اور اکسایا بھی لوگوں کو. چونکہ کسی نے سولر دیا نہ تو کسی رشتہ دار نہیں یا رشتہ دار نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, بھائی والا نے واردات پانی ہوئے گی. اب اس کا جواب میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سما کے اپنے پروگرام میں دیا, اسٹریٹ ٹاک میں, وہی پڑھ دیتا, کافی ہے. سوال یہی تھا, حکومت سولر صارفین سے 10 روپے کا یونٹ خرید کے 55 روپے کا بیچے گی. پہلے سولر صارف 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ واپس کرے تو حساب برابر ہو جاتا تھا. یہ لاجیکل بات ہے, یہ تو گھنڈا ہی ہے نا, کوئی کان ٹوٹا ہو سکتا ہے نا, کوئی جگہ ٹیکس ہو سکتا ہے نا کہ وہ مجھے جو چیز وہ 10 روپے میں مجھ سے خریدے گا وہی مجھے 55 میں بیچے گا. اس سوال کے جواب میں جو عائشہ بخش نے مجھ سے کیا, باقی دوستوں سے بھی, میں نے یہ کہا کہ اس سے بڑی ننگی, شرمناک دھاندلی, ٹھگی یا بلیک میلنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں. یعنی جو چیز مجھ سے 10 روپے فی یونٹ خریدی جائے گی, مجھے 55 روپے میں وہ مجھ سے خریدی جائے گی تو میں 55 میں خریدوں گا. یار پتا نہیں کوئی قہر کیوں نہیں ٹوٹتا, کوئی خوفناک بھیانک زلزلہ کیوں نہیں آتا. تو میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ شملہ پہاڑی نہیں لاہور کی یہی آتش فشاں بن جائے, بھسم ہو جائے سارا کچھ. تو خدا کا خوف کرو. ہماری ہر حکومت اس بندریا کی طرح ہے, سنا ہوگا آپ نے محاورہ, اس باندری کی طرح ہے جو پاؤں جلنے پر اپنے بچے بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی. اور یہ تو بچے نہیں ہیں عوام, یہ تو ان کے کمی ہیں, یہ ان کی رعایا ہے, یہ ان کے جانور ہیں 2 پائے, جن کو ریڑی میں ڈال کے یہ جاتے ہیں IMF تو متمول جو ملک ہیں, دے جا سخیہ رائے خدا. خود یا تو ڈاؤن گریڈ کرو خود کو, ڈی کلاس کرو خود کو, خود ٹائیاں تھوڑے تو مہنگے کپڑے, غیر ملکی دورے, تزئین و آرائشیں, تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یہ عوام کے نمائندے ہیں. سچی بات یہ ہے, عوام میں تو میں بھی شامل ہوں. لعنتی ہے کن لوگوں کو لے کے آتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں. اللہ کرے سیچوریشن پوائنٹ جلد آ جائے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو, ورنہ سے پہلے ایک آسودگی ملے کہ چلو یار عوام تو کچھ نہیں کر سکے, اللہ نے بندوبست کر دیا, اب یہی رہ گیا ہے. یعنی بات سنو آپ, اس سے بڑا ٹھگ بھی یہ نہیں کرتے.
ہم کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، 2 نمبر دوائیں بنانے والے، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں دنیا کے بھی، اور جس نے دنیا بنائی اس کے لیے بھی ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جنہ دے ہاتھ ڈانگ ہے ساڈا ووٹ ہے. کمال دیکھو، وہ 10 روپے کا یونٹ ہم سے لیں گے، بیچیں گے 55 روپے کا. لکھ دی لعنت. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عید کے بعد مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے تحریک انصاف کی قیادت نے تنظیموں کو تیاری کی ہدایات بھی کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کنٹینر کا دورہ کیا جس پہ بہت نمایاں لکھا ہے آزادی یا موت. موت تو پہلے اس ملک میں جاری ہے، یہ یاد رکھیں. فی الحال میں آپ کو بتاؤں یہ جو آزادی یا موت والی بات ہے، بہت سے بچے نوجوان ان کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں جو میرے ایج گروپ کے ہیں یا مجھ سے بڑے یا کچھ چھوٹے، ان کو تو یاد ہوگا. پاکستان بننے کے چند سال ابھی زخم تازہ تھے، ایک فلم آئی، بہت بڑے شاعر اور فلم میکر تھے وہ، ان کا نام تھا سیف الدین سیف، مرحوم، اللہ انہیں ذریعہ کے رحمت کرے. فلم کا نام تھا کرتار سنگھ. کرتار سنگھ کی کہانی تو رونگٹے کھڑے کر دیے تھے ہندوستان والوں کے بھی. اس کہانی وہ بہت بھیانک فلم تھی. اس میں سدھیر تھے، مسرت نذیر ہوتی تھیں، آپ نے شاید نام بھی نہ سنے ہوں، بہار تھیں، علاؤدین مرحوم انہوں نے رول کیا تھا کرتار سنگھ کا. سبحان اللہ، ہل کے رہ گیا تھا. کم از کم یہ جو مشرقی پنجاب ہے ہمارا، یہ انڈیا کا جو حصہ ہے، اس فلم کی کہانی تو ظاہر ہے میں کیا سناؤں آپ کو، دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان بنا کیسے تھا، اور پھر جو ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں. اب یہ جو آزادی یا موت بات میں لے گیا کہ صرف کرتار سنگھ، اس کا آخری منظر ہے. بہو بیٹیاں بہنیں اولادیں پیچھے رہ گئی، قتل و غارت جو کچھ ہوا، وہ ایک لٹا پٹا قافلہ، اس میں کسی کی بہن رہ گئی، کسی کا کچھ رہ گیا، برباد قافلہ. ننگے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، گڈے ہوتے تھے زمانے میں، بیل گاڑیاں کے اوپر بچے، بابے بزرگ، برباد شدہ. وہ واگا بارڈر کراس کرتا ہے وہ قافلہ. ہمارا حال وہی ہے، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. آزادی لینے چلے تھے. اچھا، وہ قافلہ جو ہی سرحد پہ، واگا بارڈر پہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو ایک درویش، وہ رول کیا تھا عنایت حسین بھٹی صاحب نے، ایک گانا گاتا ہے، لٹے پٹے برباد خاندانوں کے چہروں پہ چمک آ جاتی ہے. گانے کا ایک مصرع سن لیں. آج مک گئی ہے غما والی شام. آج سیف الدین سیف صاحب زندہ ہوتے، آج سدھیر صاحب، علاؤدین، یہ وہ لوگ زندہ ہوتے تو میں پوچھتا کہ مک گئی ہے، کیونکہ شام تو مک گئی، پھر جو رات شروع ہوئی وہ 78 سال میں بھی ختم نہیں ہو رہی. 25-28 کروڑ اجسام پہ مشتمل مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو پھر تو لعنتی ہے وہ مسلمان جو درد دوسرے کا محسوس نہیں کرتا، خود بھلے نہ ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھٹیا سے گھٹیا آدمی
اگر کہیں باہر کھانا کھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ حسرت سے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ چور ڈاکو کیوں نہ ہو. یہ اچھا، یہ اج مک گئی ہے غماں والی شام، شام مک گئی سی، رات نہیں مک رہی. میرے ایک پروفیسر تھے، شور علی ان کا نام تھا، گورنمنٹ کالج لائل پور میں اردو پڑھاتے تھے. میرے والد جہاں ماڈل ٹاؤن جی بلاک کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، وہیں ان کی بھی ہے، ہمارے ان پرنسپل کی. یہ اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے شور علی. جب بھی جاؤں تو اپنے ان اساتذہ کی قبروں پر بھی جاتا ہوں. خیر، انہوں نے لکھا 68 کے، ہاں میں نے انٹر سے فارغ ہو کے پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا، 68 کے لگ بھگ کالم میں ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا، جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑا ہے. اس پہ کچھ نااہلوں نے، جذباتی لوگوں نے، بے وقوفوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی کیا کریں، آج نتیجے دیکھ لو. شور علی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، شاعر تھے، پروفیسر تھے. انہوں نے اس وقت دیکھ لیا ہوگا تو ہم متمول گھروں کے بچے، ہم کو تو نہیں سمجھ آئی پوری طرح. آج سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی. یہ میں بیسیکلی اگلے سوال کے جواب دے رہا ہوں آپ کو. یہ انہوں نے لکھا آزادی یا موت، کرتے رہو جو کرنا ہے. شام تو ختم ہو گئی لیکن جو رات شروع ہوئی، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. I am in my early 70s now. میں نے اس ملک کو، عام آدمی کو سکون سے نہیں دیکھا. میرا ایشو نہیں تھا، میں نے بھٹو کو کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کے لیے اس بدبخت ضیاء الحق کی جیل نے کاٹی، کیوں؟ مجھے اس کی بات اچھی لگتی تھی. جیڑا بابے وہی کھاوے، فلانا یہ وہ، لینڈ ریفارم سب بکواس تھا. روٹی کپڑا مکان، عوام یہ وہ. تو ٹریپ میں آ گئے، بچے تھے، I was very young. تو یہ غماں والی شام ہے، یہ آج بھی تھی، گزشتہ کل بھی تھی، پرسوں بھی تھی، چوتھ بھی تھی. یہ مسلسل عمل ہے.